नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की टैरिफ यकसा करने का इंदिया दे दिया। जैमें नेपरा ने कहा लोड शेडिंग खत्म होने तक पीक आवर्स ऑफ पीक टैरिफ खत्म किया जाना चाहिए। अवामी तासुर है पीक टैरिफ में लोड शेडिंग हो रही होती है कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेपरा ऑफ पीक टैरिफ को बढ़ा सकती है। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से जायद मुजाहिरे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हफ्ते से शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर धरना भी दिया जाएगा। हुकूमत में शामिल जमात कराची के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। बिजली का मसला पूरे कराची का मसला है। कराची में बिजली के बाद गैस का बहरान भी सर उठाने लगा। सीएनजी स्टेशन 2 रोज के लिए बंद। तर्जुमान ने बताया सीएनजी स्टेशन को सुबह 8 से इतवार की सुबह 8 बजे तक बंद किया गया। सनतों की कैपेसिटिव पावर प्लांट्स को जुमे से इतवार तक गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा जिन अदालतों में केसेस चल रहे हैं उनमें अली जैदी गवाह बन जाएं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आजम का कारकर्दगी पर समझौता ना करने का फैसला। कहते हैं वुज़रा मशीर और ब्यूरोक्रेसी काम करे वरना घर जाए। ब्रीफिंग्स नहीं कारकर्दगी दिखाना होगी। कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद के हकायक बताना होंगे। इमरान खान आज टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर का दौरा भी करेंगे। लाहौर के शुमाल में दुबई की तर्ज पर जदीद शहर बसाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा तजवीज़। निजी शोबे से 5000 अरब की सरमायाकारी मतवा के। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के बाद नए अजला और तहसीलें बनाने पर गौर। चेयरमैन सीपैक की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें। कोहाला आज़ाद पावर पतन मंसूबों पर काम शुरू करने से मुतल्लिक गुफ्तगू। आसिम सलीम बाजवा ने बताया मंसूबों से $4 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हुई। 1800 मेगावाट बिजली और 8000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से असासों की तफसीलात तलब कर ली। सालाना आमदन, अखराजात और फंड्स के जराए शामिल। 29 अगस्त तक असासों की तफसीलात जमी कराई जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। महकमा एजुकेशन पंजाब के स्कूल्स खोलने के लिए SOPs तैयार। बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बच्चों और असातिज़ा का टेम्परेचर। स्कूलों में सैनिटाइजर्स और रोज जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर के मजीद 2 इलाकों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। रावलपिंडी में 3 इलाकों को आज 12 बजे बंद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वजारत दाखिला को सिंथिया रिची के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत। अदालत का वजारत दाखिला कानून को मद्देनजर रखकर 15 जुलाई तक फैसला करके आगाह करे। वीजा मियाद खत्म होने पर सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। शहबाज शरीफ और दीगर नए मुकदमात की समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम 13 जुलाई से नैब और फौजदारी केसेस सुनेंगे। प्रिंसिपल सेट पर अदालती छुट्टियों के दौरान मुकदमात की समाअत बारे जजिस रोस्टर जारी। PUBG गेम पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला ना हो सका। कम्युनिकेशन अथॉरिटी का मामले पर मजीद मुशावरत का फैसला। PUBG का आलमी टूर्नामेंट आज शाम 5 बजे खेला जाएगा। कौमी सतह पर टूर्नामेंट जीतने वाले कई खिलाड़ियों के वर्ल्ड लीग 2020 से बाहर होने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से अब्र रहमत बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होगी। मुल्क के बेशतर जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
ملتان کا چونسا مارکیٹ میں آخر کیوں نہ پہنچا؟ شہریوں نے سوال اٹھا دیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں، قدرتی آفات اور آبی وسائل میں کمی کی وجہ سے چونسا کی فی ایکڑ پیداوار 20 سے 22% کم ہو گئے۔ ہاکی کے انٹرنیشنل مقابلوں کا 22 ستمبر سے آغاز۔ پہلا میچ جرمنی اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا۔ صدر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نریندر کا کہنا ہے کہ کھیل کو مزید معطل نہیں رکھا جا سکتا۔ اور معروف افسانہ نگار اور کالم نگار احمد ندیم قاسمی کی آج 14ویں برسی۔ عظیم شاعر نے کئی دہائیوں تک قلم کی نوک سے اپنے فن کی دھاک بٹھائے رکھی۔ آسمان ادب کی روشنی، ماہتاب کی تحریریں آج بھی بے حد پسند کی جاتی ہیں۔ اصل نام احمد شاہ تھا۔ اور 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے۔ کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے۔ یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے، اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے۔ اس کے اوپر 2-3 چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جب کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک SOPs بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے۔ اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے۔ اس کے اوپر 2-3 چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جب کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک SOPs بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے۔ اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے۔ مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں۔ کچھ یہ ہیں کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں۔ اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے۔ کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے۔ تو یہ سارے
چیزیں ہیں. ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں. تو یہ جو ایس او پیز ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایس او پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا, اس میں ایس او پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی. اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں, جو تعلیمی ادارے سارے ہیں, وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے, کس طریقے سے بلانا ہے, ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے, ایس او پیز کو کیسے چیک کرنا ہے, یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری, لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامیہ کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے